جا کر کے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ والدحا کی زیارت کر لو، رخ والدحا کی زیارت کر لو۔ لیکن ان کی والدہ محترمہ فرماتی بیٹا اگر تم چلے جاؤ گے تو میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ ضعیف ماں تھی، ضعیف ماں تھی۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے بچوں کے معاملات کیا ہے کہ اگر ان کو کہیں پر جانا ہوتا ہے تو اپنے والد اور والدہ سے اجازت نہیں لیا کرتے، اجازت نہیں لیا کرتے ہیں۔ لیکن وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی سے اتنی محبت، نبی سے اتنا پیار، لیکن جب جانے کی بات کرتے ہیں دل میں یہ تمنا تھی کہ مصطفیٰ کی زیارت کر لو، مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ لیکن جب اپنی والدہ کے پاس آتے، اجازت مانگتے تو ان کی والدہ منع فرما دیتی کہ بیٹا اگر تم چلے جاؤ گے تو میری دیکھ بھال کون کرے گا، میرا کون پرشان حال ہوگا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ایک دن وہ وقت آ جاتا ہے، وہ لمحہ آ جاتا ہے، وہ گھڑی آ جاتی ہے جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی والدہ محترمہ کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، ان کے قدموں کو جو ہے سہلانے لگتے ہیں، دبانے لگتے ہیں، اور اسی اسنا میں جو ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ سے فرماتے ہیں امی جان اجازت دے دیجئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اپنی والدہ محترمہ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ امی جان اجازت دے دیجئے تاکہ میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ آخر کار کی والدہ محترمہ نے اجازت دے دیا، اور جب اجازت دیا اور تو کہا کہ اے بیٹا میں تم کو اجازت تو دیتی ہوں لیکن تم 8 پہر کے اندر ہی جو ہے آ جانا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی یہ بات سنتے ہیں، یعنی ان کی والدہ محترمہ نے اجازت دی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یاد رکھو مسلمانوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، اور یاد رکھو مسلمانوں یمن کا مدینے کا سفر 1 مہینے کا ہے تقریباً، اور ان کی والدہ محترمہ نے جو اجازت دی ہے وہ 24 گھنٹے کی اجازت دی ہے کہ اے اویس جاؤ اور مدینہ جا کر کے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لینا، اور کر کے جو ہے تم جو ہے واپس آ جانا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت مل جاتی ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ نہیں سوچتے ہیں کہ 1 مہینے کا سفر ہے اور میں اس کو 8 پہر میں جو ہے کیسے طے کر لوں گا، میں اتنی جلدی کیسے جا کر کے آ سکتا ہوں۔ لیکن نہیں مسلمانوں، یہ مصطفیٰ سے لگاؤ ہے، یہ مصطفیٰ سے عقیدت تھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کونین سے اتنی محبت کرتے ہیں، نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ 1 مہینے کا سفر ہے اور میں 24 گھنٹے کے اندر جو ہے مدینہ جا کر کے کیسے واپس آؤں گا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جب انسان جو ہے کسی سے محبت کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے فاصلے نظر نہیں آیا کرتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اپنی والدہ سے جو ہے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد میں سفر میں نکل پڑتے ہیں، کبھی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی رک کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں جو ہے اتنا دیوانہ ہے، اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں، کبھی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی رک کر کے جا رہے ہیں۔ آخرکار جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت مصطفیٰ سے اتنی پسند آ جاتی ہے، اتنی پسند آ جاتی ہے کہ جو 1 مہینے کا سفر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا اے زمین تم میرے محبوب کی جانب سمٹ جا۔ اور جب زمین سمٹ جاتی ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ
مدینہ طیبہ کی سرحدوں کے اندر جب داخل ہوتے ہیں، جب مدینہ کی سرحدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد میں جب مدینہ کے سرحدوں پر جو پتھر ہوتے ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پتھروں کو اٹھاتے ہیں اور اپنے جو ہے اس کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے مس لیتے ہیں، اور مسنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں اے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ مصطفیٰ کے شہر میں رہتے ہو، تم کتنے جو ہے خوش نصیب ہو کہ مصطفیٰ کے شہر میں رہتے ہو۔ اب یاد رکھو مسلمانوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دوڑتے ہوئے جو ہے مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی پر پہنچتے ہیں۔ جب مسجد نبوی پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں پوچھا کہ یہ تو بتاؤ ذرا یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں ہے؟ تو کسی نے جواب دیا ابھی ابھی جو ہے مصطفیٰ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ عائشہ کے اندر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قریب آتے ہیں اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، یعنی دروازے پر کون ہے؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یمن کا رہنے والا اویس ہوں اور یہ بتا دیا جائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے ابھی ابھی جو ہے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں جو ہے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اتنی بات سنتے ہیں ایک آہ نکلتی ہے اور کہتے ہیں ہائے افسوس، ہائے افسوس، کیا ایسا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج میں جو ہے خالی جو ہے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے ہوئے بغیر ہی واپس مجھ کو جانا پڑے گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک کونے میں چلی جائیں۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امی جان آپ جو ہے پردے کے اندر چلی جائیں اور جس جگہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھا کرتے ہیں، آرام فرمایا کرتے ہیں، میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے اندر داخل ہوئے اور جب حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے اندر ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تکیہ کو لگا کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے نیچے رکھا کرتے تھے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ جس دیوار سے ٹیک لگایا کرتے تھے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بوسہ دیتے ہیں اور دینے کے بعد میں فرماتے ہیں کہ امی جان میں جا رہا ہوں، جب میرے آقا آ جائیں تو میرا سلام کہنا اور میری امی کا بھی سلام کہہ دینا، میری امی کا بھی سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اویس آیا تھا۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں بتا کر کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ جب تشریف فرما ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ یہ بتائیے یہاں پر کون آیا تھا؟ کہا یہ بتائیے کہ یہاں پر کون آیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صبح سے لے کر شام تک
کوئی نہ کوئی حضور آیا ہی کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ ان لوگوں میں اور جو آج آیا تھا اس میں فرق ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، ایک آدمی آیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ تو جو ہی یمن کی بات حضرت عائشہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں یمن سے آنے والا کوئی اور نہیں، وہ میرا اویس آیا تھا۔ اب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ میرے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، حضرت عمر کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو حضرت اویس اگر ہو تو ان کو لے کر کے آؤ۔ لیکن جب تک کہ جاتے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے۔ جب گھر پہنچنے کے بعد ان کی والدہ محترمہ نے جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچنے کے بعد اپنی والدہ سے سلام کیا، تو ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ تم نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ جو ہی یہ بات حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی والدہ نے پوچھا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ جب رونے لگے تو ان کی والدہ محترمہ سمجھ جاتی ہیں، یہ مطلب ماں کی کیفیت ہوا کرتی ہے کہ اگر بیٹے کو تکلیف ہو تو ماں کا دل وہ دل ہوا کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کے دکھ کو وہ پہچان لیا کرتی کہ میرا بیٹا پریشان ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آج وہی اولاد جب چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے تو اپنے والد اور والدہ کو سمجھتا بھی نہیں ہے کہ میرے والد اور والدہ ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چارپائی کے اوپر تمہارے والد اور والدہ بیٹھے ہو، تجھ کو جو ہے اس پر بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الباری صلو علیہ وسلم۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الباری وسلم، مولانا محمد الباری وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو معزز سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چارپائی کے اوپر تمہارے والد اور والدہ بیٹھے ہوں تو اس پر تمہیں بیٹھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ایک نوجوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا اور آنے کے بعد میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اپنے والد اور والدہ کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر کے اپنے گھر سے پیدل چل کر کے کعبے کا طواف کراؤں تو کہا یا رسول اللہ میں اپنے والد اور والدہ کا حق ادا کر دوں گا۔ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان تو کہتا ہے کہ میں اپنے کندھوں کے اوپر اپنے والد اور والدہ کو اٹھا کر کے اور پیدل گھر سے چل کر کے کعبے کا طواف کرواؤں تو کیا میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ایک مرتبہ نہیں اگر 7 مرتبہ، بلکہ یہاں تک کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تو پوری زندگی اپنے والد اور والدہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے کعبے کا طواف کرتا رہے پھر بھی پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تو اپنی ماں کی ایک رات کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت کی آمد ہو چکی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में आप हजरात तकरीर समाप्त कर रहे थे। लेकिन प्यारे, जैसे आप हजरात सुन रहे हैं और सुनने का माहौल बनाए हुए हैं, ऐसा माहौल न बनाएं कि आने वाला मेहमान जो है आपके सामने कुछ बोल न सके। ऐसा माहौल बनाएं कि आपको देख करके उसकी ज़ुबान में वो तासीर पैदा हो जाए, वो तासीर पैदा हो जाए कि मेरे मोहतरम हजरात जो सुनना आप चाहते हैं वही उसकी ज़ुबान से निकले। क्योंकि मेरे मोहतरम हजरात, किसी शायर ने बहुत ही प्यारे अंदाज में लिखा कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अगर अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और अपने सच्चा दावा करते हैं अपने नबी से मोहब्बत करने का, तो मेरे मोहतरम हजरात, इसीलिए किसी शायर ने बहुत ही पहले कहा था कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, और हर गुलामे मुस्तफा दमदार होना चाहिए, हर गुलामे मुस्तफा दमदार होना चाहिए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। और जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। मेरे मोहतरम हजरात, ऐसा माहौल बनाए, ऐसा माहौल बनाए जो आने वाला मेहमान है और आपके सामने ऐसे शायर को पेश करने जा रहा हूँ जिसका चर्चा इस बंगनाबाद के अंदर ही नहीं बल्कि मेरे मोहतरम हजरात तिकोनिया के अंदर भी फैला हुआ है, और तिकोनिया ही नहीं बल्कि पूरे लखीमपुर जिले के अंदर और पूरा सीतापुर जानता है। मेरे मोहतरम हजरात, आपके गांव के अंदर आज जो है इस बार दोबारा आना हुआ है उनका, और आप हजरात सुन भी चुके हैं। तो मेरे मोहतरम हजरात, ऐसा माहौल बनाए कि आने वाला जो मेहमान है उसको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। जिसका नामे मोहम्मद हाफिजो कारी मोहम्मद अशफाक रजा साहब किबला है, और इनके आने से कबल इतना जरूर कहूंगा कि मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है। मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताज़ीम करता है, मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताज़ीम करता है। और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है, खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है, खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है। अब मैं मानता हूँ अक्ल वालों, मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। और मगर दिलों में ये नक्श कर लो, मगर दिलों में ये नक्श कर लो, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है, कि वो खुदा से जुदा नहीं है। आइए मेरे मोहतरम हजरात, इनका इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से किया जाए। नारे तकबीर, हाथों को लहराएं और बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करते हैं देश का ले ले बापू हेलो 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 हेलो
منبر رسول پہ جلوہ بار خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت